عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں چاندنی رات کو ہر طرف تارے ہی تارے تھے. میں نے کہا کہ کسی کی نیکیاں ان تاروں سے زیادہ ہو سکتی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں عمر کی. تو کہنے لگے میں تو حیران رہ گئی. میں نے کہا میرے ابا کا نام آئے گا؟ تو میں نے کہا ہے نا ابو بکر. ابو بکر کہاں ہیں؟ حضور نے فرمایا عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے جب وفات کا وقت قریب ہوا نا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے، تسلی دینے لگے. اللہ کے نبی نے آپ کے لیے یہ بشارت دی، یہ بشارت دی، یہ بشارت دی. حضرت عمر کہنے لگے کیا باتیں کر رہے ہو؟ میں کہتا ہوں اللہ کے نبی کے ساتھ جو وقت گزرا ہے، اللہ اس کے بعد نہ میں نے جو عمل کیے ہیں نہ اس کا ثواب دیں نہ حساب لیں. بس عمر کو کافی ہے، حساب نہ لیں بس. اور جو وقت حضور کے ساتھ گزرے ہیں وہ اسی کا حساب لے لیں. حضور کے بعد نہ مجھے کسی نیکی پہ ثواب چاہیے اور نہ میں حساب دینے کے قابل ہوں. بس یہ دعا کرو. یہ کون عمر ہے جن کی نیکیاں چاند کے آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہیں؟ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا لم ارى عبقريا مثل عمر. ابن ماجہ میں لم ارى عبقريا يفري فريا مثل عمر. میں نے آج تک عمر جیسا حیرت انگیز آدمی نہیں دیکھا. لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن الخطاب. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا ہمیں بھی یہ کبھی کیفیت پیدا ہوئی ہے؟ کوئی ایک نیکی دیکھو، اللہ سے اس کے فضل کی امید رکھنی چاہیے. اور ہم سب اللہ سے فضل ہی مانگتے ہیں، ہم اللہ کو حساب دینے کے قابل نہیں. حضور نے خود فرمایا منو کے شعوذ زیبا، جس سے اللہ نے بال کی کھال کھینچی نا تفصیلی حساب لیا وہ تو پکڑا گیا، عذاب میں مبتلا ہو گیا. اس لیے حضور یہ دعا مانگتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اللہ میرے سے آسان حساب لینا، آسان حساب. آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو ساری زندگی کوئی ایک نیکی پیش کر سکے اللہ کے سامنے؟ اللہ یہ خالص تیری رضا کے لیے کی ہے، اس میں کوئی دنیا کی ملاوٹ نہیں تھی، کوئی نفس کی آمیزش نہیں تھی. ہم پیش کر سکتے ہیں؟ اس پہ کبھی رونا ہے؟ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا وعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیز طلباء کرام، تمام مخلوق جو ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے. حدیث حضور نے فرمایا الخلق عیال اللہ. مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، ساری مخلوق. کنبے کا مطلب جیسے گھر کے افراد ہوتے ہیں نا، ویسے جو ساری مخلوق اللہ کے لیے ایک جیسی ہے، گھر کے افراد کی طرح ہیں. اللہ نے سب کے لیے کامیابی کا ضابطہ بھی ایک ہی رکھا ہے. یہ جو دنیا کی تقسیم ہے یہ اللہ نے نظام زندگی چلانے کے لیے رکھی ہے. کامیابی ناکامی پہ اس کا مدار نہیں ہے، اس کا کامیابی ناکامی سے تعلق نہیں ہے.
کامیابی اور ناکامی کے لیے اللہ نے ایک اور معیار رکھا ہے. اور ساری مخلوق چاہے گورے ہوں کالے ہوں، چاہے وہ مالدار ہوں غریب ہوں، تندرست ہوں بیمار ہوں، دنیا کے کسی خطے سے تعلق رکھتے ہوں، سب کے لیے معیار برابر ہے. تو وہ معیار یہ ہے کہ ایمان اور تقوی کی زندگی اختیار کرنا. اب ایمان تو ہم سب کا ہے، الحمدللہ مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کا بڑا احسان ہے. اور اربوں مسلمان ہیں، 3 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں پوری دنیا میں. اب اللہ نے جو معیار بنایا ہے اس کے لیے کوئی نمونہ بھی تو پیش کرنا تھا نا، کہ کیسا ایمان ہو. تو اللہ نے قرآن مجید میں اس کا نمونہ بھی پیش کیا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. لوگوں سے جب کہا جاتا ہے تم ان صحابہ کرام جیسا ایمان لاؤ تو وہ حیران ہوتے ہیں، ان جیسا ایمان ہم کیسے لا سکتے ہیں، یہ تو دیوانے لگتے ہیں. دوسری جگہ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر یہ تمہارے جیسا ایمان لے آئے تو پھر یہ ہدایت پر آ جائیں گے. اب دونوں جگہ اللہ نے معیار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کو قرار دیا کہ ساری مخلوق اللہ کی نگاہ میں برابر ہے، اور ساری مخلوق کی کامیابی کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ وہ ایمان اور تقوی کی زندگی اختیار کرے. اچھا پھر ایمان کیسا ہو؟ ایمان ایسا ہو جیسا صحابہ کا ایمان. اب صحابہ کا ایمان کیسا تھا یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے. ایک اللہ والے نے بڑی پیاری بات کی، حالانکہ صحابہ ہمارے ایمان میں فرق یہ ہے، صحابہ کے سامنے جب یہ آتا یہ حضور کا طریقہ ہے، کہتے جان چلی جائے گی حضور کے طریقے کو نہیں چھوڑیں گے. ہم یہ کہتے ہیں سنتی تو ہے، یہ فرق ہے. ہمارے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بس یہی اہمیت ہے کہ یار سنتی تو ہے، پھر کیا ہو گیا، فرض تھوڑی ہے. اسی کام میں اتنا بڑا نقصان کر دیا. اور صحابہ کے سامنے یہ تھا کہ حضور کی سنت ہے، جان چلی جائے گی سنت نہیں جائے گی، یہ فرق تھا. اب ایسا ایمان اللہ ہمیں بھی عطا فرما دیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ ایک ہوا مدینہ میں. جنازے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی، جو آدمی جنازے میں شریک ہو، دفن تک شریک رہے، اللہ 2 قرات ثواب کے عطا فرماتے ہیں. اور جو صرف جنازہ پڑھ کے چلا گیا 1 قرات عطا فرمائیں گے. حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ پہلے حدیث نہیں سنی تھی، بڑے حیران ہوئے، ابو ہریرہ آپ تو بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں، ہم نے تو کبھی نہیں سنی. یہ دونوں تحقیق کے لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے کہا ہم نے تو بہت دفعہ سنی ہے. اب حضرت عبداللہ بن عمر کون ہے؟ اشد حریصا باتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ میں سب سے زیادہ حضور کے طریقے کی پیروی کرنے میں حریص تھے. حضور نے جو کام جیسے کیا ہے ویسے کرتے تھے، فرض و واجب تو دیکھتے ہی نہیں تھے. حضور نے جو مباح کام کیا نا، مباح کام، عبداللہ بن عمر کہتے تھے وہ بھی ویسے ہی کرنا ہے جیسے حضور نے کیا. فرض و واجب کا درجہ تو بہت اوپر ہے. اب جب یہ بات سنی کہ حضور نے تو یہ کہا ہے مجھے ابھی تک علم نہیں تھا، واللہ لقد فرطت فی قراریط کثیرۃ. دوسری جگہ مسلم کی روایت ہے واللہ لقد ضیعنا قراریط کثیرۃ. کہنے لگے ہم سے تو بڑی کوتاہی ہوئی، اتنے قرات ضائع ہو گئے، اتنا بڑا نقصان ہو گیا. یہاں ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے
ایک آدمی سے مارکیٹ لی کرائے پہ، 6-7 اس میں دکانیں تھیں. تو جب وہ ایگریمنٹ لکھ رہے تھے مجھے بھی بطور گواہ کے وہاں شرکت کرنا پڑا. کرایہ دار نے کسی بات پہ بحث شروع کر دی، کہنے لگے 1000 روپے رعایت کر دیں. اب اتنی ساری دکانیں لے رہے ہیں کرائے پہ تو 1000 روپے تو ہمارا حق بنتا ہے چھڑوا دیں. اب وہ کسی طرح جو دکانوں کا مالک تھا اس کے بیٹے کو اس نے کسی طرح باتوں میں اتار لیا. اس نے کہا چلو 500 روپے میں کم کر دیتا ہوں. اب جہاں ہزاروں روپے کرایہ ہو، لاکھوں روپے کرایہ ہو، 500 روپے کی کیا حیثیت ہے. والد جو ہے وہ تاخیر سے آیا جب ایگریمنٹ لکھا جا رہا تھا. وہ بیٹے کو بار بار کہے بیٹا یہ 500 کا نقصان کیسے پورا ہوگا، تو نے کیسے کاروبار کیا ہے. جب کرایہ طے ہو گیا کہ اتنے 1000 روپے کرایہ ہے تو نے 500 کیوں چھوڑے. یہ 500 کا نقصان، یہ خسارہ کیسے پورا ہوگا. دیکھو 500 کی اہمیت ہے. یہ بات آج سے کچھ 7 سال پہلے کی ہے. 500 روپے کی اہمیت ہے. باپ کہہ رہا ہے تو اتنے 1000 روپے، اس وقت میرا 40,000 روپے ان کا کرایہ طے ہوا. 40,000 میں 500 گیا، کہتے یہ نقصان کیسے پورا ہوگا. عبداللہ بن عمر کیا کہہ رہے ہیں، یہ جو اتنے سارے میرے سامنے جنازے پڑے گئے ہیں اور مجھے اس حدیث کا علم نہیں تھا، یہ جو میرا نقصان ہو گیا یہ کیسے پورا ہوگا. وہ وقت واپس آ سکتا ہے. آپ اور میں، ساری دنیا کی بادشاہت ہمیں مل جائے، آج کا جو ہمارا دن گزر گیا ہے ہم یہ واپس لا سکتے ہیں. ساری دنیا کی بادشاہت مل جائے ہم سب میں سے کسی ایک کو، اللہ ساری دنیا کی بادشاہت دے دیں. یہ جو آج ہمارا 12 گھنٹے 14 گھنٹے گزر گئے ہیں آج کے دن کے، یہ واپس لا سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ صحابہ کا ایمان ہے کہ جس عمل پہ تاخیر سے علم ہوا ہے اب افسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو پیچھے نقصان ہو گیا ہے یہ کیسے پورا ہوا. یہ تو ہمارا ضائع ہو گیا بھائی، وہ وقت واپس نہیں آ سکتا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے غلام لیا 10,000 درہم کا. لینے کے اگلے ہی دن 2-3 دن بعد اس کو آزاد کر دیا. 10,000 درہم چاندی کے سکے. آج کے زمانے میں جو اس کی قیمت بن رہی ہے 7 لاکھ روپے بن رہی ہے آج کے ریٹ کے مطابق. میں نے ابھی کیلکولیٹ 7 لاکھ روپے کا غلام خریدا، 3 دن بعد یا 4 دن بعد آزاد کر دیا. تو ان کے ایک شاگرد بھاگے گئے، عبداللہ بن عمر نے اتنا مہنگا غلام لیا تھا، 3-4 دن بعد آزاد کر دیا. کتنا بڑا عمل ہوگا، کتنا بڑا اجر ہوگا. حضور سے کوئی حدیث سنی ہوگی جس پہ عمل کرنے کے لیے اتنے پیسے قربان کر دیے. اب یہ پہنچے عبداللہ بن عمر سے کہنے لگے حضرت آپ نے ایسا کیوں کیا، وہ حدیث تو سنائیں جس کی وجہ سے ایسا کیا ہے. کہنے لگے کسی ثواب کی امید میں نہیں آزاد کیا. بھائی غلام کو آزاد کرنا بہت بڑا ثواب ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کسی غلام کو آزاد کرتا ہے اللہ اس کے ہر عضو کے بدلے میں اس آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں. تو یہ کیا کم کفارہ ہے. آپ اپنے پورے جسم کے بدلے میں ایک غلام کو آزاد کر دیتے ہیں، آپ کا پورا جسم جہنم کی آگ سے محفوظ ہو گیا. عبداللہ بن عمر کہنے لگے یہ نیا آیا تھا، میرا مزاج نہیں ملا، میں نے کسی بات کا کہا، اس نے کام غلط کیا، میں نے تھپڑ مار دیا. پھر مجھے اللہ کے نبی کی بات یاد آئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی اپنے غلام کو تھپڑ مارے اس کا کفارہ یہ ہے اس کو آزاد کر دے. میں نے کہا کل اس ایک تھپڑ کی وجہ سے یہ غلام عبداللہ بن عمر کا گریبان پکڑے، اس سے بہتر ہے اس سے جان چھڑوا لو، اس کو آزاد کر دو. میں نے کوئی ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا، اپنی جان بچانے کے لیے غلام کو آزاد کیا. اب یہ وہ صحابہ ہیں جن کے لیے اللہ نے کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ایسے ہی کہا ہے.
اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے۔ اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر اس غلام کو آزاد نہ کیا نا ہم پھنس جائیں گے۔ اب اللہ ان سے وعدہ کر چکے ہیں، اس کے باوجود ان کا اللہ کے ساتھ یہ خوف والا معاملہ ہے، ہر وقت یہ فکر رہتی ہے کہ کہیں اللہ کے ہاں پکڑے نہ جائیں۔ ہمیں یہ کیفیت پیدا ہوئی ہے۔ آج ہم سب نے ایک دن گزارا، پچھلی زندگی کو چھوڑیں، آج صبح سے لے کے شام تک کی جو زندگی ہے، جو وقت گزرا ہے، ہم میں سے کوئی مسجد میں ایسا بیٹھا ہے جو اعتماد کے ساتھ کہہ سکے اللہ صرف مجھ سے اس ایک دن کا حساب لیں، میں اعتماد کے ساتھ کہوں گا اللہ اس پورے دن میں تیری کوئی نافرمانی نہیں کی، تیرا کوئی حکم نہیں توڑا؟ آپ کہہ سکتے ہیں؟ اللہ ساری زندگی کا حساب نہ لیں، کہیں ایک دن پیش کر دو، ایک دن۔ کبھی ہمیں یہ فکر پیدا ہوئی ہے؟ تو ہمارا تو ایمان ویسا نہیں ہے جیسے صحابہ کا ایمان تھا۔ اب فکر کریں، ہم تو پھنس گئے نا، اور بہت برے پھنس گئے۔ ہمارے یہاں دراصات دینیہ میں ایک بزرگ آتے تھے، ہائر سیکنڈری اسکول میں سینئر ٹیچر تھے، اب شاید میرے خیال وائس پرنسپل بن گئے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے استاد محترم جتنا پڑھتے جا رہے ہیں اتنا پھنستے جا رہے ہیں، جتنا پڑھتے جا رہے ہیں اتنا پھنستے جا رہے ہیں۔ جب نہیں پڑھا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ جی ہم نے نماز پڑھ لی ہے، کافی ہے، بس اللہ پہ بڑا احسان چڑھا دیا ہے۔ اب تو جی یہ اللہ تعالیٰ احسان اتار ہی نہیں سکتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب جو پڑھتے جا رہے ہیں پتہ لگ رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا تھا، ہم نے تو پچھلی ساری زندگی ضائع کر دی ہے، ویسے زندگی نہیں گزاری۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام سے واقف ہے صاحب؟ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں چاندنی رات کو ہر طرف تارے ہی تارے تھے۔ میں نے کہا کہ کسی کی نیکیاں ان تاروں سے زیادہ ہو سکتی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں عمر کی۔ تو کہنے لگے میں تو حیران رہ گئی، میں نے کہا میرے ابا کا نام آئے گا؟ تو میں نے کہا ہے نا ابو بکر، ابو بکر کہاں ہے؟ حضور نے فرمایا عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے جب وفات کا وقت قریب ہوا نا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے، تسلی دینے لگے، اللہ کے نبی نے آپ کے لیے یہ بشارت دی، یہ بشارت دی، یہ بشارت دی۔ حضرت عمر کہنے لگے کیا باتیں کر رہے ہو؟ میں کہتا ہوں اللہ کے نبی کے ساتھ جو وقت گزرا ہے، اللہ اس کے بعد نہ میں نے جو عمل کیے ہیں نہ اس کا ثواب دیں نہ حساب لیں، بس عمر کو کافی ہے، حساب نہ لیں بس۔ اور جو وقت حضور کے ساتھ گزرے ہیں وہ اسی کا حساب لے لیں، حضور کے بعد نہ مجھے کسی نیکی پہ ثواب چاہیے اور نہ میں حساب دینے کے قابل ہوں، بس یہ دعا کرو۔ یہ کون عمر ہے جن کی نیکیاں چاند کے آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہیں؟ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا لم ارى عبقريا مثل عمر۔ ابن ماجہ میں ہے لم ارى عبقريا يفري فريا مثل عمر، میں نے آج تک عمر جیسا حیرت انگیز آدمی نہیں دیکھا۔ لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا ہمیں بھی یہ کبھی کیفیت پیدا ہوئی ہے؟ کوئی ایک نیکی دیکھو، اللہ سے اس کے فضل کی امید رکھنی چاہیے، اور ہم سب اللہ سے فضل ہی مانگتے ہیں، ہم اللہ کو حساب دینے کے قابل نہیں ہیں۔ حضور نے خود فرمایا منو کے شعوذ زیبر، جس سے اللہ نے بال کی کھال کھینچی نا تفصیلی حساب لیا، وہ تو پکڑا گیا، عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ اس لیے حضور یہ دعا مانگتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرے سے آسان حساب لینا، آسان حساب۔ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو ساری زندگی کوئی ایک نیکی پیش کر سکے اللہ کے سامنے؟
اللہ یہ خالص تیری رضا کے لیے کی ہے، اس میں کوئی دنیا کی ملاوٹ نہیں تھی، کوئی نفس کی آمیزش نہیں تھی. ہم پیش کر سکتے ہیں اس پہ کبھی رونا آیا ہے؟ کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سوچا ہو یار اللہ نے جو اتنی بڑی نعمت دی ہے اپنے دین کے پڑھنے کے لیے قبول کیا ہے، ہم نے اس کا کتنا حق ادا کیا ہے؟ کبھی یہ فکر پیدا ہوئی ہے؟ یہ ایمان کی کمزوری ہے. صحابہ کی کیفیت یہ ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ، وہ کہا کیسے ہے؟ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، کیسے ہے آیت کیسے ہے؟ نہیں، وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ اس سے پہلے سورۃ الانفال میں ہے نا علماء. ہاں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، ایمان والے تو وہ ہیں جب اللہ کا کوئی ذکر آتا ہے ان کے دل تھر تھر کانپنے لگتے ہیں. ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آقا یہ وہ لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں اور وہ پھر ڈرتے ہیں کہ اللہ پکڑ نہ لیں پکڑ نہ لیں؟ حضور نے فرمایا نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، پھر ڈرتے ہیں پتہ نہیں اللہ کے شان کے مطابق یہ عمل کیا بھی ہے کہ نہیں کیا. اب ان کا دل ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں یار میں نے عمل تو کیا، اللہ کے ہاں قبول بھی ہوا کہ نہیں ہوا. اللہ تو کہہ رہے ہیں ایمان والے ایسے لوگ ہوتے ہیں. ابھی یہ کیفیت پیدا ہوئی ہے کہ یار آج جو ہم نے عشاء کی نماز پڑھی ہے کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ اللہ کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہی نہیں تھی. تو بیٹا جو اللہ نے کامیابی کا معیار بنایا ہے وہ ایمان پر ہے. وہ ایمان کیسا ہو؟ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر. ہم کس خیال میں ہیں، کس فکر میں ہیں کہ ہمیں ہمارے خود سے بہتر کوئی نہیں ہے. دوسرے والوں نے موبائل پہ پابندی لگائی ہے. آپ یقین میں کچھ طلباء ناراض بھی ہیں اس پہ، کہتے ہیں جی موبائل پہ پابندی لگا دی. آپ ایمان سے بتائیں مسجد میں بیٹھے ہیں، اس میں آپ کا فائدہ ہے مدرسے کا فائدہ ہے؟ آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس کے حصول میں موبائل سب سے بڑی تباہی ہے، سب سے بڑی رکاوٹ ہے. یہ تو آپ کا فائدہ کر رہے ہیں، الٹا ناراض بھی آپ لوگ ہیں. آپ کو تو احسان مند ہونا چاہیے کہ آپ کے کتنے سارے اوقات ضائع ہونے سے بچ گئے. اللہ کے ہاں جب اس کا جواب دینے ٹھہرو گے زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ غفلت میں گزار دیے، معصیت میں تو نہیں گزارا. الٹا وہ اساتذہ آپ کے محسن ہیں، آپ کو تو شکر گزار ہونا چاہیے. آپ الٹا ناراض ہیں. سارے تو ناراض نہیں ہیں، چند طلباء باتیں پہنچتی رہتی ہیں. دوسری چیز ہے تقویٰ. اب تقویٰ کے جلالین والے درجات پڑھائے، جلالین کے بعد ابتدا میں ہدی للمتقین. شرک سے بچنا تو ہر ایک پہ ضروری ہے، کفر اور شرک سے. اس کے بغیر تو تقویٰ کا کوئی اعتبار ہی نہیں. پھر اللہ کی ہر نافرمانی سے بچنا یہ تو ہر مسلمان پہ فرض ہے. پھر اس سے ایک تیسرا درجہ بھی انہوں نے بیان کیا ہے، ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے یار اس کو چھوڑ دو، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ کیا مصیبت ہمارے گلے پڑ گئی. جانا اللہ کے پاس ہے، حاضری اللہ کو دینی ہے، حساب کتاب اس کو دینا ہے. تو جو چیزیں اس سے غافل کر رہی ہیں ان سے جان چھوڑواؤ کریں. یہ تقویٰ ہے جس کے حصول کی کوشش کرنی. پہلے کے بغیر تو ایمان ہی مکمل نہیں ہے، وہ تو جہنمی ہے. جو شرک کفر و شرک سے نہیں بچا اس کو تو ایمان ہی نہیں ہے نا. اور دوسرا تو ہر مسلمان پہ فرض ہے، طالب علم کی کیا تخصیص ہے اس میں. ایسے ہی ہے نا، کبیرہ گناہوں سے بچنا، ہر حرام کام سے بچنا یہ تو ہر مسلمان پہ فرض ہے. اس لیے تو علامہ سیوطی نے تیسرا درجہ بیان کیا. تیسرا درجہ تقویٰ کا یہ ہے ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے اس سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہے اصل تقویٰ. اچھا یہ دو کام کر لو، اللہ کہتے ہیں ایمان اور تقویٰ اختیار کر لو.
دنیا میں بھی اللہ برکتیں دیں گے، اور آخرت کا جو اجر ہے وہ تو بے بہا ہے، بے بہا۔ وہ تو یہاں سے آنکھ بند ہوگی اور پھر جو مسرت اور جو خوشی کی ابتدا ہوگی وہ لامتناہی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ عزیز طلباء، ہم لوگ ایک بڑے عظیم مقصد کے لیے جمع ہوئے۔ مولانا زکریا صاحب دارالعلوم کراچی میں تشریف لائے، اساتذہ نے کہا بیان کریں، کہنے لگے جلدی میں ہوں، ایک جملہ کہتا ہوں، طالب علموں اپنی قدر پہچانے۔ بس یہ جملہ کیا ہے، اب یہی بیان کافی ہے۔ آپ لوگوں کا اور ہمارا معاملہ عام عوام والا نہیں ہے۔ عام عوام نے نماز پڑھ لی ہے، بہت کمال کی ہے، دنیا داری کو چھوڑ کے وہ مسجد میں آ گئے ہیں، بہت کمال ہے، اللہ ان کو اس کا اجر دیں اور ان کو اس کو استقامت دیں۔ لیکن ہمارے لیے یہ معیار ہے، یہاں سے آپ کی ابتدا ہو رہی ہے، ابتدا، یہ آپ کی انتہا نہیں ہے۔ آپ لوگ ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے غافل ہو، اس سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اس کو دور کرو، اس کو دور کرو۔ اپنی یاریاں دوستیاں ایسے طلباء سے لگائیں جو آپ کے لیے نیکی میں معاون ثابت ہو۔ ایسے طلباء میں نہ اٹھیں جو غافل ہوں، اذان ہو جائے گا یار بیٹھ یار خیر پڑھ لیں گے، کون سا کچھ نماز نکلی جا رہی ہے، اپنی جماعت کرا لیں گے، یہ چیزیں نہ۔ یہ چند گزارشات تھیں، اب ادا کا وقت بڑا قیمتی ہے، آپ نے بھی تکرار بھی کرنی ہے۔ یہ ایمان اور یہ تقویٰ کیسے حاصل ہوگا؟ بخاری کتاب الایمان کے شروع میں تعلیقاً حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کا مقولہ منقول ہے۔ حذیفہ بن یمان جو ہے یہ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور کے سب سے زیادہ رازدان صحابی۔ حضور ساری راز کی باتیں حضرت حذیفہ بن یمان کو کر دیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اپنے دوستوں کو کہتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعۃ، ہمارے ساتھ بیٹھو تھوڑی دیر ایمان تازہ کر دیں۔ جس کو حضور اپنے راز کی بات بتا رہے ہیں اس کو ایمان تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا تو ایمان بس ہر چیز پروف ہے، نہ کبھی یہ کم ہوتا ہے، نہ کبھی اس میں کوئی ادھر ادھر کی گرد و غبار پڑتی ہے۔ ایسے بیٹا ایمان تازہ ہوگا جب ایمان کے محافل میں بیٹھیں گے، اس کے تذکرے ہیں۔ یہ آپ لوگوں نے بڑا اچھی ترتیب ہے، ہفتے میں ایک دن گشت کر لیتے ہیں، یاد دہانی ہو جاتی ہے۔ یہ عمل جو ہے اس میں سارے طلباء شرکت کی کوشش کیا کریں۔ پڑھنے پڑھانے کا جو ماحول ہے یہ بہت قیمتی ماحول ہے، بہت قیمتی ماحول ہے، لیکن تھوڑا سا چیز کا ماحول بھی تبدیل کرنا چاہیے۔ ایک ہی ماحول میں ہے، کبھی انسان اس ماحول کا اتنا اس سے متاثر ہو جاتا ہے کہ پھر کسی اور چیز کا اثر جو ہے وہ بڑی مشکل سے چلتا ہے۔ تو آپس میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کبھی یہ تذکرے بھی کر لیا کرو، آج تلاوت کی ہے نہیں کی، اچھا یار کتنا بڑا نقصان کیا ہے، کس کا نقصان کیا؟ آج تلاوت جو نہیں کی، صبح سو یاسین چل رہی ہے فجر کے بعد، اچھا کوئی وہاں سے کھسک گیا ہے جان بوجھ کے، کہنے لگے جی آج جلدی جا کے سوتے ہیں، استاد کیا 10 منٹ دیر کروا دیتے ہیں، کس کا نقصان کر گیا یہ 10 منٹ بچا کے؟ کبھی دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو نا کس کا نقصان کیا؟ مولانا حبیب الرحمان صاحب کا نقصان کیا، مفتی کلیم اللہ صاحب کا، مفتی خالد صاحب کا، مفتی آصف صاحب کا، کس کا نقصان کیا؟ اپنا نقصان کیا بھائی، تو اپنے نقصان پہ خوش ہو کے جا رہا ہے کہ میں چکر دے گیا ہوں، میں چکر دے گیا ہوں۔ ہم طلباء میں بیٹھے تھے تو ایک طالب علم، ہم نے جیسے یہاں بھی ترتیب ہے کہ جب کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے، مدرسے کا کوئی معاون فوت ہو جاتا ہے تو یہاں ختم قرآن کی ترتیب بنائی جاتی ہے،